دوسرا ہے میرے آقا کا حسن و جمال، میرے آقا کی سیرت، میرے آقا کی صورت. جس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو سیرت میں بھی سب کائنات سے افضل بنایا ہے، ایسے میرے آقا کا چہرہ بھی خوبصورت ہونے کے لحاظ سے ساری کائنات سے خوبصورت ہے، ساری کائنات سے سونا ہے میرے آقا کا چہرہ. او بھائی میرے آقا کا چہرہ ایسا چہرہ کہ لوگ دیکھتے ہیں تجھے اور پہچانتے ہیں رب کو. جس بندے نے میرے آقا کا چہرہ دیکھا اس نے کہا کہ نہیں بھی نہیں، ایسے نہیں ہوتا جتنا خوبصورت یہ بنانے والے کا چہرہ ہے. یہ دیکھو جتنا خوبصورت اس کا چہرہ ہے، جب یہ اتنا خوبصورت ہے تو اس کو بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا. لہٰذا ہم نہیں اس کو بارے میں کہہ سکتے کہ ایسے اور ویسے. نا والضحیٰ، اے محمد یہ چمکتے چہرے کی قسم، ارے تمہارا چہرہ جتنا مرضی خوبصورت ہو کوئی قسم نہیں اٹھاتا میرے محبوب کا چہرہ ایسا ہے. اللہ قرآن میں قسم اٹھاتا ہے محبوب اتنا سونا اتنا سونا. ٹھیک ہے پھر سونیا تیرے سونے چہرے دی قسم، تیرے چہرے دی قسم اٹھانے والا کون ہے؟ رب ہے، کوئی بندہ نہیں، رب ہے رب. اور جس کے چہرے کی قسم رب اٹھائے اس کے مقام کا کیا کہنا، کیا کہنا. وہ بریلی کے تاجدار سیدی امام احمد رضا اب کھڑے ہو گئے. حضور میں کیا کہوں، میں کیا کہوں آپ کو. حضور چہرہ دیکھے تو وہ بھی اعلیٰ، زلفیں دیکھے تو وہ بھی اعلیٰ، گفتار دیکھے تو وہ بھی اعلیٰ، کردار دیکھے تو وہ بھی اعلیٰ، نسب دیکھے تو وہ بھی اعلیٰ، حسب دیکھے تو وہ بھی اعلیٰ، سیرت دیکھے وہ بھی اعلیٰ، صورت دیکھے وہ بھی اعلیٰ، صحابہ دیکھیں وہ بھی اعلیٰ، ماں باپ دیکھیں وہ بھی اعلیٰ، آپ کے خاندان والے دیکھیں وہ بھی اعلیٰ، آپ پر قرآن جو نازل ہوا وہ بھی سب سے اعلیٰ، معبود جو آپ کے ماننے والے ہیں وہ بھی سب سے اعلیٰ، آپ کی جو باتیں کرنے والی زبان ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ، جو آپ کو سوچنے والا ذہن ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ، اور جو آپ کے قدموں پہ نثار ہو جائے وہ ویسے ہی سب سے اعلیٰ، وہ سب سے اعلیٰ. اب صاحب نعرہ ذرا اللہ. میری سرکار عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بول کے فرماندے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے. انج نہیں ذرا محبت سنیو. حضور دا لنگر کھاندے ہو تے سارے یارویں چلیس میں 40 خیرات سارا کچھ تسی کھاندے ہو تے جدوں محبوب دا نام آئے تے پھر چپ کر کے نہیں بہنا چاہیے بلکہ دسنا چاہیے اسی اپنے یار دے نام جے لنگر کھا سکنے ہیں نا تے جدوں ساڈے محبوب دی گل آئے گی سب تو اچھے اسی بول کے بتاواں. سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے اے تے تسی کہہ سکتے ہو سرور کہوں کہ مالک مولا. جیرا جیرا سمجھا حضور دا نام لینا برکت آلہ رحمت آلہ کے بنا شدہ ہے او بول کے کرے دوجہ نے کوئی دعوت نہیں کہ سرور کہو کہ مالک مولا سرور کہو کہ مالک مولا کہو تجھے سرور کہو کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کامل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کامل زیبا. یہ اردو دی نعت سمجھ آ رہی نا سمجھ آ رہی. اعلیٰ حضرت فرماندے تیرے تو وصف
بے تنہائی سے ہے بری. حضور جیرا بھی وصف ویکھو ہی سب تو آلہ ہے. تیرے تو وصف اے بے تنہائی سے ہے بری. حیران ہو میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. حیران ہو میرے شاہ کیا کیا بولو بولو. حیران ہو میرے شاہ کیا کیا. اور اللہ نے تیرے جسم منور کتاب سے اللہ لیو یہ اتوں لنگتا پیا کہ سمجھ آ رہی ہے گل تو جی آ رہی ہے تو پھر تھوڑی جی زبان نہ لاؤ سر نہ ہلائی جاؤ زبان نو ہلا کے کہو سبحان اللہ. میں ہوں اس تو پا رہا کہ شاید تمہیں یہ ذریعے آواز نہیں آ رہی تسی اس تو نہیں بول رہے تسی حیران ہو قاری صاحب پتہ نہیں عربی چ نعت پڑھ رہے ہیں. نہیں نہیں سجنا بولنا بند ہے. اللہ رے تیرے جسم منور کتاب سے اللہ رے تیرے جسم منور کتاب سے اے جان جان میں جان تجلا. آئے ہائے ایتھے طرف جانا چاہیے سی. اے جان جان میں جان تجلا کہو تجھے. اور ذرا سارے بولے آئے سرور کہو گے مالکو. ذرا ایک ہاتھ اٹھاؤ میں پتا چلے کیرا کیرا زندہ بیٹھے ہو. ذرا ایک ہاتھ اٹھا کے آکھے سرور کہو گے مالکو مولا کہو تجھے. باغ خلیل قابل زیبا میری سرکار نے صلاۃ و سلام اللہ نے کہے جا حسن عطا فرمایا. حضور علیہ السلام نے ایک صحابی ہے اور نادانا حضرت عبداللہ بن سلام ہے. یہودیاں دے بہت بڑے عالم ہیں. یہودیاں دے بہت بڑے عالم ہیں. یہودیاں دے پیشوان ہیں. یہودیاں دے عالم ہیں. سارے لوگ یہودی قبائل اکٹھے ہو کے آئے. اے جناب عبداللہ مدینے چ نواں بندہ آیا ہے جڑا بول کے کہندا میں اللہ دا نبی ہوں. لیکن اسی کہنے آئے کہ اللہ دا نبی کوئی نہیں. وہ نواں بندہ مدینے جائے جڑا اعلان کردا ہے کہ میں اللہ دا نبی ہوں. عبداللہ بن سلام تسی ساڈے رہنما. لیکن اسی ایک گل پانا دس دئیے او جادوگر نعوذ باللہ من ذالک او لوکاں تے جادو کروائے. جیڑا بندہ او دی گل سن رہا ہے او دا ہی ہو جانا ہے. جیڑا بندہ نو ویکھدا ہے او دا ہی ہو جانا ہے. تسی اودے کول نہ جایا جے تسی اونوں نہ ویکھیا جے. لوکاں نے پٹیاں بنا دتیاں نے. حضرت عبداللہ بن سلام فرمانے نے ایک دن میں سوچیا اے عبداللہ ایک باری جا کے سی اس محبوب نے دیکھتے سی وہ ہے کنے دا ہے جنہیں بارے گلا مشہور کر دیا کہ وہ جادوگر وہ لوکاں تے جادو کرے آئے. حضرت عبداللہ بن سلام فرمانے کہ ایک رات ایسی ہوئی ہے میں فیصلہ کر رہا ہے کہ میں صبح اس نبی جی بارگاہ چ جائے اور دے بارے کتاب چ پڑھے آئے اور دیاں نشانیاں تے منواں دیاں نے
جے او نشانیاں تے پورا ہوتے گئے تے نادا کلمہ پڑھ لائے لیکن عبداللہ بن سلام کہنے صبح ہوئی تے میں چلا جے مسجد نبوی شریف دے بار دروازے تھی آیا اللہ دے نبی اپنے صحابہ ایک حدیث ارشاد فرما رہے ہیں میری سرکار فرما لے وہ میرے صحابہ وہ جنوں جان لے انہوں سلام کرو جنوں نہیں جان لے انہوں سلام کرو یتیمانہ محبت کرو مسکینانہ کھانا کھلاؤ اللہ تعالیٰ محبت نال جنت عطا فرمائے گا حضرت عبداللہ بن سلام آپ کہنے نے میں سن رہا ہوں گل جس ٹائم نبی اے جملے سنے میں اپنی کتاب نشانی بری میں اس جلغابہ جو نقل کر رہا ہوں امام ابو الحسن جزیر الاصیل نے انہوں نقل فرمائے عبداللہ بن سلام سدھا حضور بارگاہ حاضر اے اللہ دے نبی مینوں کلمہ براؤ مینوں مسلمان کرو حضرت عبداللہ بن سلام کلمہ پڑھ کے واپس چلے گئے یہودیاں نے پتہ چل گیا ہے سارے یہودی اکٹھے ہو کے آگے اے عبداللہ تو ساڈا رہنما ہے لگدا تیرے تیریاں نے جادو چلا دیتا ہے تو میری گلاں چ آ گیا ہے اسی تے عام بندے اسی تے نہیں سنیا تو انہوں ویخ کے وہ دے پیچھے کیوں لگ گیا ہے تیرے کو تے علم ہے تو دے ساڈا رہنما ہے تو دے ساڈا رہبر ہے تو ساڈا پیشوا ہے ہن جملے سن کے جے دل اندر کرے جان تے سبحان اللہ لازمی کہہ لوں جے اتوں گزر جائے تو میں اگے تو میں زیادہ کر لاں گا حضرت عبداللہ بن سلام بول کے کہنے اے میرے قبیلے والے اور تانوں کسی نے غلط دسیا ہے کہ جادوگر تسی انہوں ویکھیا نہیں جاؤ ایک باری ویکھو تے صحیح او چہرہ کسی جھوٹے بندے دا کوئی نہیں او جاؤ دا چہرہ تے دیکھو اتنا جھوٹا بننا آخر جھوٹے دی لعنت لیں آخر جھوٹ بولن والے تے اللہ دی لعنت لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹیاں تے اللہ دی لعنت او دا چہرہ دیکھو او کسے جھوٹے دا چہرہ نہیں او میں اپنی کتاب وچ پڑھیا ہے کہ او نبی یتیمانہ محبت دا درس دے گا مسکینانہ پیار دا درس دے گا اور جیری گل میں ساری زندگی اپنی کتاب وچ پڑھی ہے میں وہی گل جا کے سنی ہے اور تسی جو کہندے رہو میں گواہی دینا میرا آقا بھی سچا ہے وہی کتاب بھی سچی ہے وہ جڑا دین لے کے آیا ہے دین بھی سارے دیناں نالوں سچا او زبان حال جو کہندے ہون گے میرے آقا دا جگ اتے جوڑ نہیں میرے آقا دا جگ ہے تاڑی کوئی صلاح تھوڑی جی بولن دی او میرے آقا دا جگ بولو ذرا ہوں ساؤنڈ نال اچھی آواز تہاڈی ہونی چاہیے او میرے آقا دا جگ اتے جوڑ جے ہے جوڑ تو پھر چپ رہو جے نہیں جوڑ تو بلا شبہ نہیں جوڑ تو پھر گرج کے کہو نا سینہ تان کے کہ بھائی ساڈا یار ایسا ہے یہ جوڑ کوئی نہیں میرے آقا دا جگ اتے جوڑ نہیں میرے آقا دا جگ بولو بولا سارے میرے آقا جا کوئی اور نہیں اور نہیں
جاگے اچھا سنو ذرا ہوں شعر سنو شعر سنو جی ٹھنڈ پے تو پھر بولنا بند ہے پھر بولنا بند ہے شعر سنو پر قرآن کیویں نبی دے ناز اٹھاندا اللہ تک کے طور پیاری قسمہ کھاندا اللہ لا اقسم بہذا البلد محبوب مینوں اس شہر مکہ دی قسم کیونکہ ایدے وچ تسی چل دے قسمہ کھاندا اللہ سونے ورگی کسے دی ٹور نہیں سونے ورگی کسے دی ٹور نہیں اور چشتی ساغرہ سنیا جو میرے آقا جوا کوئی ہور تسی کہنا نہیں ہور میرے آقا دا جاگے ہوتے جور میرے آقا دا جاگے ہوتے جور پھر اے میرا موضوع ہے کہ سونے لکھاں جگ اتے آئے پر سرکار تو تھلے پر سرکار تو تھلے تک کے دی صورت پیاری ہو گئی بلے بلے ہاں ہو گئی بلے بلے اور سادہ عقیدہ اور ایمان ہے اور اسی برملا کہنے ہیں سو میرے آقا دے حسین دا تور نہیں میرے آقا دے حسین دا تور نہیں میرے آقا گیا کوئی ہور بولے جے کوئی ہور نہیں ہور نہیں میرے آقا دا جاگے ہوتے ہن آخری شعر سن لو شاید تسی ایتے ہور زیادہ بول پو حضرت آدم حضرت عیسیٰ حضرت یوسف مصری حضرت آدم حضرت عیسیٰ حضرت یوسف مصری صدقہ ملیا سبنو نبی دا سب دی گل بن گئی سب دی گل بن گئی تائیوں حسنین نو کوئی تھور نہیں تائیوں حسنین نو کوئی تھور نہیں میرے آقا جوا کوئی ہور نہیں میرے آقا دا جاگے اتے جور کوئی جور نہیں میرے آقا دا حضرات کرام قدر بس میں آخری روایت پیش کر کے جناب اجازت چاہنا حضور علیہ السلام دا حسن ایسا حسن ہے اور نوجوان بھائیو آج کسی کی تھوڑی سی خوبصورت شکل پر تم اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہو ہم کہتے ہیں اس محبتوں سے تمہیں کچھ نہیں ملنا ان عقیدتوں سے پیار سے تمہیں کچھ نہیں ملنا ہاں اگر کرنا ہے حسن دیکھ کر محبت دیکھ کر عقیدت دیکھ کر تو جاؤ پھر محبوب خدا جیسا کوئی حسین لے کر آؤ کوئی میرے محبوب جیسا تم سے محبت کرنے والا بھی ہے کیوں نہیں تم اس کے ساتھ محبت کرتے کیوں نہیں تم اس کے ساتھ عقیدت کرتے اور سنو حضور علیہ السلام کا حسن جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے 14ویں کا چاند بھی چمکتے دیکھا ہے، میں نے بڑے بڑے حسین دیکھے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ما رأیت احسن من الرسول اللہ، کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے میں نے 14ویں کا چاند بھی دیکھا لیکن میرا محبوب سب سے زیادہ خوبصورت ہے، میرا یار سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اب اس سے اگلی بات سن لو، ایک بندہ حاضر ہوا اماں جی عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں، کہنے لگا اماں جی ایک سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، لیکن بظاہر کوئی ایسا کام حضور کے سامنے تو نہیں ہوا۔ یہ میرا سوال ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ امام زرقانی نے شرح زرقانی میں نقل کیا، کہنے لگے اماں جی پاک فرمانے لگی یہ پوچھنے والے تو یہ پوچھ رہا ہے کہ وہ زلیخا کی سہیلیوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور ان کے حسن کی وجہ سے اپنے اوپر ضبط نہ رکھ سکی اور اپنی انگلیوں کو چیر لیا۔ کہنے لگی میں خود رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں اگر زلیخا کی سہیلیاں میرے محبوب کو دیکھ لیتی، میرے آقا کو دیکھ لیتی تو اپنے ہاتھ نہ کاٹتی بلکہ اپنے سینوں پہ چھریاں مارتی، اپنے دل کاٹ لیتی کہ یوسف ہاں تیرا بھی بڑا حسن ہے لیکن سب سے عظیم یہ آمنہ کا لال ہے۔ انہوں نے میرے آقا کو نہیں دیکھا۔ اگر اس سے بھی زیادہ محبت کی بات سننی ہے تو پھر سن لو، ترمذی کی حدیث ہے، جناب جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب ذرا کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سننا، محبت سے سننا، پیار سے سننا، عقیدت سے سننا، دیکھنا میرے رب نے اپنا یار کیسا بنایا ہے۔ جابر بن سمورہ کہتے ہیں 14ویں رات تھی، چاند چمک رہا تھا پوری آب و تاب کے ساتھ، کہتے رات کو میرا دل کیا، دل بیدار ہوا اور اس نے یہ تمنا کی کہ چل یار آج محبوب خدا کی زیارت کریں۔ کہتے ہیں آدھی رات تھی، چاند چمک رہا تھا، لوگ سو رہے تھے۔ اب روایتیں مختلف ہیں، کہتے جب میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ حضور نے سرخ دھاری دار چادر مبارک لی ہوئی تھی، سرخ رنگ کی دھاری دار چادر۔ ایک روایت کہتی ہے کہ حضور نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ محبت کے لفظ ہیں، تنقیدی بندے کی نظر میں نہیں آنے، یہ عشق والوں کی نظر میں آنے ہیں، عشق والے سمجھیں گے میری بات کو۔ جابر بن سامورہ کہتے ہیں حضور نماز پڑھ رہے تھے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ محبوب خدا آرام فرما رہے تھے، حضور آرام فرما رہے تھے۔ کہتے جب میں نے دیکھا کہ حضور آرام فرما رہے ہیں اور حضور نے سرخ چادر لی ہوئی ہے، دھاری دار چادر لی ہے، تو جابر بن سامورہ کہتے ہیں چاند بھی چمک رہا ہے، میں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی یہ آمنہ کے چاند کو دیکھتا ہوں، میں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ اب میں فیصلہ تو کروں، یہ 14ویں کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا آمنہ کے لال کا چاند زیادہ خوبصورت ہے، یہ حضور زیادہ خوبصورت ہے؟ جابر بن سامورہ کہتے ہیں میں سوچتا رہا، دیکھتا رہا، کبھی اس چاند کی طرف، کبھی اپنے چاند کی طرف، کبھی اس چاند کی طرف جو آسمانوں پہ چمک رہا ہے، جو آسمانوں پہ چمک رہا ہے، اور کبھی اس چاند کی طرف جو زمین کو چمکا رہا ہے، جس کے حسن کی وجہ سے یہ تارے چمک رہے ہیں، یہ زمین و آسمان قائم ہے۔ جابر بن سمورہ کہتے ہیں میں فیصلہ نہیں کر پایا کہ اب کس کو کہوں، اب کس کو کہوں، اب کس کو کہوں، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تم پوچھ رہے کہ کون خوبصورت ہے؟ وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول کھار سے دور ہیں، یہی نقش ہے کہ دعا نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں اور نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ جابر بن سامورہ کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں، فیصلہ نہیں ہو رہا کہ وہ زیادہ خوبصورت، وہ بھی پوری آب و تاب میں اور یہ بھی پوری آب و تاب میں۔ پھر کہتے ہیں میرے عشق نے کہا کیا سوچ رہا ہے؟ فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ خوبصورت یا وہ خوبصورت؟ کہنے لگے اللہ کی قسم میرا فیصلہ یہ ہے وہ چاند خوبصورت نہیں ہے، میرا محبوب زیادہ خوبصورت ہے، میرا یار زیادہ خوبصورت ہے، میرا محبوب زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ تم نے دیکھا نہیں؟ جا کے پوچھو نا ابو بکر صدیق سے، جا کے پوچھو عمر فاروق سے، جا کے پوچھو عثمان و علی سے، جنہوں نے دیکھا پھر کافر مارتے بھی رہے۔ وہ کہنے لگے نہیں ہے عشق دا ذائقہ ذوق والا، جس چکھ لیا اوہی جان دائی، ہر ایک نو کتھے پرکھ ہوندی، او لکھاں وچوں کوئی ایک پچھان دائی۔
ਉਹ ਸੁਣ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹੋ। ਹਿੰਮਤ ਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ, ਓਏ ਕੰਮ ਸ਼ੇਰ ਦਲੇਰ ਜਵਾਨ ਦਾ ਹੀ। ਓਏ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਰੋਲਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਈਮਾਨ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹੀ, ਇਹ ਯਾਰ ਦਾ ਰੋਲਾ ਹੀ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਯਾਰ ਦਾ ਰੋਲਾ ਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫ ਦੇ ਪੇਚ ਕਮੰਦ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਫਸ ਜਾਣ ਫੇਰ ਫੜਕਣਾ ਕੀ। ਉਹ ਰੱਖੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਦਮ ਇਸ਼ਕ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਖਤ ਘਾਟੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਥਿਰਕਣਾ ਕੀ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਫਾ ਫਿਰਾਕ ਦਾ ਗਲ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਝਿਰਕਣਾ ਕੀ। ਉਹ ਲੱਗੀ ਜਾਗ ਤੇ ਦਹੀਂ ਦੀ ਆਸ ਹੋਈ, ਉਹ ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਆਲਮਾ ਰਿੜਕਣਾ ਕੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਯਾਰ ਦਾ ਸੀਨੇ 'ਚ ਇਸ਼ਕ ਵਸਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਲੈहि सलाम हज़रत हलीमा सादिया लेकर गई अपने घर में बनु साद कबीले में। आपकी बस ये आखिरी बात है, मौजू बड़ा तवील जा रहा, बातें बड़ी याद आ गई हैं, लेकिन आखिरी बात है, ये ले आपको हौसला भी हो जाएगा। तो जनाबे हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब हुजूर को लेकर गई अपने घर में दूध पिलाने के लिए, अब हुजूर की ज़ाती बहन कोई नहीं है, कोई भाई नहीं है, तने तनहा है, खुदा भी एक है, खुदा का महबूब भी एक है, ना उसका कोई शरीक है ना इसका कोई शरीक है। तो हुजूर सलाम की एक रज़ाई बहन है, हज़रत हलीमा सादिया की बेटी है, उसका नाम है शीमा, हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आप छोटी सी बच्ची हैं, मोहल्ले में जब खेलती हैं आपके साथ सहेलियां भी खेलती हैं, और सारी सहेलियां अपने छोटे छोटे भाइयों को लेके आती हैं और आगे कहती हैं देखो मेरा भाई ज़्यादा खूबसूरत है, दूसरी कहती मेरा भाई ज़्यादा खूबसूरत है, तीसरी कहती मेरा भाई ज़्यादा खूबसूरत है। अब दिल पे हाथ रख के सुनना, हज़रत शीमा घर गई, कहने लगी अम्मा जान मेरी सहेलियां अपने भाई लेके आती हैं और फख्र करती हैं कि मेरा भाई ज़्यादा खूबसूरत है। एक कहती है मेरा भाई ज़्यादा खूबसूरत, सुबह मैंने भी अपने भाई को लेके जाना है। बैठे हो तो बोलो ज़रा सारे सुभान अल्लाह। सुबह जेरियां मैनू तान करेंदियां अज मैं तेरा हुस्न वखे सा। हज़रत शीमा कहती हैं मैंने कहा अम्मा जान, ये इब्ने इसहाक़ की रवायत है, तमाम सीरत निगारों ने नकल की। हज़रत शीमा कहती हैं अम्मा जान मैंने भी अपने भाई को लेके जाना है। दोस्त जब किसी बात पे फख्र करे जी उसके पास गाड़ी है, अब्बा जी मैंने भी लेनी है, उसको फख्र है मेरे पास गाड़ी है, तो कहते हैं कि मैंने भी लेके जाना, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, मैंने भी अपने ये कितनी मोहब्बतों का कमाल है, कितनी अकीदतों का मरकज है। हज़रत हलीमा कहनी नहीं मेरी सहेलियां फख्र करती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा भाई नहीं है। मैंने भी अपने भाई को लेके जाना है, लेके जाना मैंने अपने भाई को। सुबह हो गई, रात गुजर गई, सारी सहेलियां अपने बच्चे भाइयों को लेकर आ गई और फख्र से कह रही हैं आओ मेरा भाई देखो, उसको भी कुछ अदा करें, मेरा भाई देखो, आओ मेरा भाई देखो। एक कहती है मेरा भाई देखो, दूसरी कहती मेरा भाई देखो। अब समझना, सोचना, परखना, दिल करे तो बोल देना, ना दिल करे तो कोई बात नहीं। हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे आका करीम को लेकर गई, उठाया हुआ हाथ में हुजूर को, अभी छोटी सी उम्र है, कोई ज्यादा उम्र नहीं, 2-2.5 साल की उम्र है, उठा के लेके जा रही है, साथ चूम रही है। जब सहेलियां अपने भाइयों को लेकर आ गई, हज़रत शीमा भी लेके आई, कहने लगी आओ आज मैं भी अपना भाई दिखाऊं तुम्हें, मेरा भाई ये है। जब सहेलियां भाग कर रही कि शीमा हाँ हम भी तेरे भाई को देखते हैं कि कैसा है। जब हज़रत शीमा ने वो लैली ज़ा सजा वाले चेहरे से पर्दा हटाया तो सहेलियां कहने लगी नहीं शीमा हमारे भाई खूबसूरत नहीं, तेरा भाई सबसे ज्यादा खूबसूरत, हमारे भाई खूबसूरत नहीं, तेरा भाई सबसे ज्यादा खूबसूरत है। वो कहां से लेकर आई है? कहने लगी पता मुझे भी नहीं, जब से ये आया है तब से हम भी खूबसूरत हो गए। तेरे जिम्मा लगी सोने तो मैं बड़ी जहान की शाह जे तुमने ना छड़े की गई तो कब ना रही रहा तो तीनों छड़े तो कुछ हासिल नहीं होता। ओए यार सबसे खूबसूरत मेरे ज़रूर की ज़ात है। मैं बहुत बहुत लंबा से इंशाल्लाह अगले जुम्मे से मुझे प्यारी बात करेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक दे। वाह खुदा वाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल